أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، 7ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ سنتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، ترى أعينهم تفيض من الدمع، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی. مما عرفوا من الحق، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ہم آمنا، ہم ایمان لے کر آئے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل اور روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع و خضوع کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. محترم سامعین، خشوع کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا. خشوع کا معنی ہے جھکنا، عاجزی کرنا، ادب کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. یہ سارے معانی خشوع کے ہیں. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی خشوع کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں حیۃ فی النفس یظہر منہا فی الجوارح. خشوع دل میں ایسی کیفیت کا نام ہے جس سے اعضاء میں سکون اور عاجزی ظاہر ہو. اور یاد رکھیے، اگر یہ خشوع نہیں ہے انسان کے دل کے اندر تو اس کو اس کی عبادت کا پورا اجر نہیں ملتا. اور یہ خشوع ہونا بھی لازمی چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، کہ جتنی بھی آوازیں ہوں گی وہ رب رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی
اللہ رب العزت نہایت پست آواز کے سوا اور کسی کی بات کو نہیں سنے گا۔ اس خشوع کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، کہ اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تیرے اوپر ایمان لے کر آیا، تیرا فرما بردار ہوا، اور فرمایا میرے رب آپ کے لیے میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میری ہڈیوں کی مخ، اور فرمایا میری ہڈیاں اور اس کے پٹھے سارے کے سارے خشوع اور خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی رکوع کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خشوع کا ہونا ہر عبادت کے اندر ضروری ہے۔ اگر خشوع نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے اس کی نماز سے، اس کی کسی بھی عبادت سے اس کو پورا اجر نہیں مل سکے گا۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل، بے شک ایک آدمی، لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته الا عشر صلاته، فرمایا کوئی بھی آدمی اپنی نماز سے نہیں پھرتا مگر اس کی نماز سے اس کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے۔ کسی کو اس کی نماز کا فرمایا 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 7واں ملتا ہے، کسی کو 6واں ملتا ہے، فرمایا کسی کو 5واں ملتا ہے، کسی کو 4تھا حصہ، کسی کو 3را حصہ ملتا ہے، فرمایا کسی کو اس کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ کیوں؟ خشوع اور خضوع کی وجہ سے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھ کے پیچھے سب سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس کی نماز اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نماز کے اندر خشوع نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں۔ وہ حدیث جبریل مشہور ہے، اس کے اندر حضرت جبریل نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تو جب عبادت کرے تو تیرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کہا اگر یہ تیرے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، پھر یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے گا، اس کی نماز سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ عاجزی، انکساری، ہماری اکثر دعائیں بھی شاید اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ ہماری دعائیں عاجزی اور انکساری اور خشوع سے خالی ہوتی۔ اگر دعاؤں کے اندر، عبادات کے اندر، صدقات کے اندر، خیرات کے اندر، حج کے اندر کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت ہو، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو، اگر خشوع نہیں تو کوئی بھی عبادت اس کا پورا اجر انسان کو نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام کے اقوال کہ یہ جو خشوع ہے نا، خشوع قیامت کے دن فرمایا یہ لوگوں میں سے اٹھ جائے گا۔ سب سے پہلا قول سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مدارج السالکین امام ابن قیم کی کتاب ہے، اس کے اندر امام ابن قیم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، سب سے پہلے تمہارے دین سے خشوع ختم ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھ لیں، ہر بندہ اپنی طرف دیکھے اس کی عبادت کے اندر کتنا خشوع۔ سب سے پہلی چیز سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو تمہارے دین میں ختم ہوگی وہ خشوع ختم ہوگا۔ پھر فرمایا وآخر ما تفقدون من دینکم الصلاۃ، اور آخری جو چیز تمہارے دین میں سے ختم ہوگی نا وہ نماز ہوگی۔ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے لوگ۔ پھر فرمایا ربا وربا مسل
لا خیر فیہ، کتنے ہی نمازی ہوں گے نماز پڑھنے والے لیکن خیر کی توقع ان سے کوئی نہیں، بڑے بڑے نمازی لیکن خیر کی توقع نہیں، کیوں؟ نماز خشوع والی نہیں، تکبر والی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر برتری ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ اس وجہ سے فرمایا تو کتنے ہی نمازی ہوں گے لیکن ان میں خیر کوئی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا وَيُوشِكُ أَن تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَرَى فِيهِمْ خَاشِعًا، فرمایا قریب تم مسجد میں داخل ہوگے اور اس میں سے کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں پاؤ۔ سیدنا حذیفہ کا قول، سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع حتی لا ترى فیہا خاشعا، اس امت میں سے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا خشوع کو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ نہ کوئی خشوع کرنے والا رہے گا ہی۔ تیسری حدیث سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں خشوع کے متعلق، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، ان قریب تم جامع مسجد کے اندر داخل ہوگے لیکن تم وہاں پہ کسی کو خشوع کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ آج ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات جتنی بھی ہیں تقریباً خشوع سے خالی ہو چکی، نماز کے اندر خشوع نہیں ہے، کسی بھی عبادت کے اندر خشوع و خضوع نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رب کے آگے گر گڑانا نہیں۔ اللہ کے نبی کی خشوع کی کیا حالت ہے، خشوع کی کیسی مثال ہے؟ سیدنا عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، میں نے آقا کائنات کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الضحی من البکاء، فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے نا تو آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہوتی تھی، اتنا خشوع۔ اور نماز نام کس چیز کا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس میں خشوع ہونا لازم ہے۔ کیوں ضروری ہے خشوع؟ کیسے آئے گا خشوع؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، اپنی موت کو نا نماز میں یاد کیا کرو، اپنی نماز میں موت کو یاد کیا۔ کیوں؟ فرمایا فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاتہ، جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا نماز کے اندر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، لحرا ان یحسن صلاتہ، تو پھر وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا نماز کو اس طرح ادا کیا کرو، وصلی صلاۃ رجل لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرہا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے نا فرمایا تو اس گمان کے ساتھ نماز پڑھے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اگلی پڑھ سکوں گا یا نہیں، اس نظریے کے ساتھ وہ نماز پڑھے، اپنی موت کو یاد رکھ کے نماز پڑھے۔ فرمایا پھر خشوع آئے گا نماز کے اندر۔ اگر ایسے نہیں، خشوع نہیں ہے ہماری نمازوں کے اندر۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ جب اللہ کے نبی کسی آیت عذاب والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، جب کسی رحمت والی آیت سے گزرتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ مجھے رحمت دے دے۔ عذاب والی آیت پہ اللہ کے نبی پناہ مانگتے۔ ہمیں تو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں کیا پتہ کون سی عذاب کی آیت ہے، کون سی رحمت کی آیت ہے۔ اس لیے تو ہمارے اکثر جلسوں کے اندر یہ حال ہوتا ہے کہ خطیب عذاب قبر بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت قبر والی پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مجھ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ہم صرف اس کی آواز کو سننے کے لیے آئے ہیں، ہم چسکے کے لیے آئے ہیں،
اور فرمایا خشوع اور خضوع ہونا کتنا ضروری ہے نماز کے اندر خاص طور. فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور نماز میں خشوع و خضوع ہونا بہت ضروری ہے. صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوتے تو دیکھتے آپ کی طبیعت میں کچھ بے چینی ہوتی، فرماتے یا بلال قم اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اذان کیا نماز پڑھتے ہیں اس کے ہمارے دل کو سکون پہنچے گا. کون سی نماز کے ساتھ دل کو سکون پہنچتا ہے؟ وہی نماز جس کے اندر خشوع اور خضوع. اگر نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں تو دل کو سکون نہیں پہنچتا. ہمیں یہ آیت سنتے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہوگی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور فحشی کے کاموں سے روکتی ہے. 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ابھی تک یہ گانوں کا چسکا نہیں گیا. سوچتے ہیں پتہ نہیں نماز تو پڑھتا ہوں، یہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک مجھے برائی سے نہیں روک رہی. یار وہ نماز نہیں جو تو پڑھ رہے. اگر نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع ہوتا، کائنات کے امام کا طریقہ موجود ہوتا تو تجھے یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی. اسی لیے تو اکثر شادیوں کو دیکھا جناب عشاء کی نماز پڑھ کے کہتا عشاء کی نماز پڑھ لیے پھر ہی اپنا جنا ٹولا لڑکوں کا کام شروع. یہ ہماری حالت ہوتی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. 12 بجے سارے کہتے چلو بند کر دو، سویرے اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھو. یہ ہماری حالت ہے. اس لیے نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روکتی کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں، کائنات کے امام کا طریقہ نہیں نماز کا. ہماری زندگی کے اندر خشوع اور خضوع آئے گا کیسے؟ قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن مجید. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ جب انہیں ان کی رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں کرتے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. یہ قرآن مجید نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا کوئی دل ہو. جس کے لیے دل ہو اس کے لیے نصیحت ہے. کیا فرمایا او القی السمع، یا وہ کان نکال کے سننے والا ہو. فرمایا یہ اس کو نصیحت کرتا ہے. اور یہی ہماری حالت دیکھ کے اقبال نے کہا تھا زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اتنی عمریں ہو گئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے. جناب میں بڑا جناب عاشق رسول محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آیا. کس لیے نہیں آیا؟ ہم نے تدبر ہی نہیں کیا، غور و فکر ہی نہیں کیا اس قرآن مجید کے اوپر. آپ اللہ کی یقین کریں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے اور روتے ہیں. اور انہیں عاجزی میں زیادہ کرتا ہے قرآن مجید. کن کو؟ جن کو قرآن مجید ترجمہ آتا ہو وہ سمجھتے ہوں گے اس کو. جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کی صحت پہ کیا اثر؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ لیں بس نماز کے بارے میں، آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں اگر دیکھ لیں اب بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو سورہ فاتحہ میں کیا کر دے. بندہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، یقین کریں جس طرح وہ آیات پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کی آیات کا جواب دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا. میرا بندہ جو سوال کرے میں اس کو دیتا ہوں. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے.
بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عزت اور عظمت کے کلمے بولے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیے میں نے اس کو عطا کی۔ شرط یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ سارے مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ اگر خشوع اور خضوع نہیں پھر اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں ہلاکت ہے؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم خاشعون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے آتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا اپنی نمازوں میں سستی کرنے والے، فرمایا فویل للمصلین، انہی نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہلاکت بیان کی۔ یہ خشوع ہر عبادت کے اندر لازم ہے۔ یہ تو کئی عبادات ایسی ہیں اللہ رب العزت ان کو بالکل بھی قبول نہیں کرتے۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ حافظ قرآن ایک غنی جو اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا، ایک شہید، اجر بہت زیادہ ہے، لیکن ریاکاری آئی، خشوع ختم ہو گیا، ساری کی ساری عبادات کے اوپر اللہ رب العزت پانی پھیر کے اس کو جہنم میں پھینک، صرف جہنم میں پھینکے کہ نہیں، فرمایا جہنم کی آگ کو ان کے ساتھ بھڑکایا جائے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہماری عبادات کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادات کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے تو عبادات ہماری قبول ہو جائے۔ اور یاد رکھیے بندہ جب سجدے میں جاتا ہے نا تو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے فرمایا فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، کہ سجدے کے اندر نا تم کوشش کیا کرو کہ زیادہ دعائیں مانگو، فَقَلِيلٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اس لائق ہے کہ تمہاری دعائیں سجدے کے اندر اللہ رب العزت زیادہ قبول کرے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور ڈر اور خوف کے ساتھ پکارا کرو، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنی عبادات کے اندر اللہ رب العزت خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔